غور سے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ گفتگو کے اسلوب کیا ہونے چاہیے، گفتگو کرنے کا طریقہ، یہ بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ ٹھیک آقا علیہ السلام چونکہ آپ کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے اور آپ نے جو انداز گفتگو اپنایا، احادیث مبارکہ میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے تو آپ کا لہجہ انتہائی نرم اور شفقت والا، اور آپ جب گفتگو فرماتے تھے ٹھہر ٹھہر کے، اور جس سے گفتگو فرماتے تھے، جیسا آپ کے سامنے اگر کوئی عالم ہے تو علمی گفتگو فرما رہے ہیں، پھر بھی آپ کا انداز اتنا حسین کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ دل پہ اثر رکھتا تھا۔ اور اگر کوئی بچہ ہے تو آپ نے بچوں سے اگر گفتگو فرمائی تو اس میں وہ تمام شفقتیں، وہ تمام محبتیں جو ایک بچے کو کسی کی طرف پوری طرح مائل کرتی ہیں اور اس کی شخصیت کا گرویدہ بناتی ہیں، تو آپ کی گفتگو کے اندر وہ تمام زاویے، وہ تمام جو چیزیں تھیں وہ ہوا کرتی تھیں۔ آپ جب بھی گفتگو فرماتے، ہمیں حدیث پاک سے ملتا ہے کہ آپ ٹھہر ٹھہر کے گفتگو فرماتے، کبھی گفتگو کرنے میں، کلام کرنے میں آپ جلدی نہیں فرماتے تھے۔ اور اگر سامنے کوئی دشمن بھی آ گیا تو ہم تو اکثر ہائپر ہو جاتے ہیں اور ہم گفتگو کرتے کرتے ہمیں غصے کا عنصر ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام آپ کی ذات مقدسہ ہمارے لیے بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ جب بھی گفتگو فرماتے تھے، چاہے سامنے کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑا کافر ہی کیوں نہ ہو، تو آپ اتنے نرم لہجے میں اور متحمل لہجے میں اور حسین لہجے میں گفتگو فرماتے تھے کہ اگر ذرا سا بھی اس کے دل میں کوئی روشنی کی رمق ہوتی تو وہ آپ کی اس گفتگو سے ہی متاثر ہو کے کلمہ پڑھنے پہ آمادہ ہو جاتا۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اب مکہ کا آپ کا زمانہ انتہائی مصائب کا زمانہ، جس میں کفار مکہ نے جب انکار کر دیا آپ کو ماننے کا، اور آپ نے جو دین اسلام کی جو دعوت پیش کی، انہوں نے اگرچہ آپ کی ہر بات حق تھی اور اس میں رعنائی تھی، سچائی تھی، اس میں ذرہ برابر بھی شبہ بھی نہیں تھا کہ کوئی بات جو ایسی ہو جو آپ کی زبان سے نکلے اور وہ حقیقت سے دور ہو، مگر اس کے باوجود جب انہوں نے نہیں مانا تو آپ دیکھیں جب بھی ان سے رسول اللہ کا سامنا ہوا آپ کے چہرے پہ کبھی شکن نہیں آئی، یہاں تک کہ وہ ابو لہب آپ کا چچا تھا اور تکالیف دینے میں سب سے پیش تھا، آپ جب بھی اس سے ملے، یا اس کی بیوی جو ام جمیل جس کا نام تھا، اور وہ بھی تکلیف دینے میں ساتھ تھی، تو آپ کبھی آپ نے اپنے جو حواس ہیں ان کو جانے نہیں دیا، اور گفتگو کرتے ہوئے کبھی غصے کا عنصر آپ کے گفتگو میں نہیں آیا، کبھی ماتھے پہ شکن نہیں آئی۔ تو یہ ہمیں تربیت دیتی ہے یہ چیز کہ زندگی میں یہ رسول اللہ کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، کہ ہم نے بھی زندگی میں ہمیں بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑھنا ہے، کچھ اپنے ہونے ہیں، کچھ بیگانے ہونے ہیں، تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو اپنا لیں تو ہم غیروں کو بھی اپنا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر حاصل کر لیں۔